ایسی تراویح میں پڑھنا مت پڑھوانا لوگوں، بلکہ کوئی اچھا حافظ قرآن ہو تو اس سے قرآن سننا جو آرام آرام سے پڑھتا ہو، تمہاری تراویح بھی ہو جائے، قرآن سننے کا ثواب بھی مل جائے۔ اللہ اللہ تمہیں بتا رہا تھا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو نبی کا دامن یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ آج کے بعد لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، غلام نبی ہے، تو خالی نعرے لگانے والے نہیں، بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، میدان میں آ کر کے کہہ دیتے ہیں ارے دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہ پروگرام، اس کا نام کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کا میننگ جانتے ہیں آپ، مطلب جانتے ہیں؟ اصلاح مانے برائی ختم کرو، اچھائیوں کو لاؤ، ٹھیک ہے؟ معاشرہ ہمارا آپ کا ماحول، کانفرنس جلسہ پروگرام، تو یہ پروگرام وہ ہے جو ہمارے اندر کی برائیاں دور ہو اور اچھائیاں آ جائیں، اس کا مطلب ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ تو اب میری بہنیں بھی آ کر بیٹھی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ لوگ چوراہوں پہ بیٹھیں گے دو چار اور بڑا بڑا منہ بن بولے بھائی زمانہ بہت بگڑ گیا۔ بولے کیوں؟ ارے ماحول بہت خراب ہے، زمانہ بہت برا ہو گیا، چائے کی چسکی مار رہا ہے، بولے زمانہ بہت خراب ہو گیا۔ پوچھا میں نے کیوں بھائی چچا میاں کیا خراب ہو گیا؟ بولے تم دیکھ نہیں رہے ہو لڑکیوں کی کپڑے جو پہن رہی ہیں ان کی آستینیں ہاف نہیں بالکل صاف ہو گئی، جڑ سے ختم آستینیں، سر سے دوپٹے ایسے غائب جیسے گاندھی جی کے سر کے بال، سمجھے؟ گلے نیچے تک چر گئے، پیٹ آدھی آدھی ننگی، دو چار کمر بند کی بدیاں ٹیڑھی ٹیڑھی بندھی، اور ایسی کھال چوہے کی کھال کی ستنیاں لائیے نکال کے، اللہ جانے جیسے پہلے 1-1.5 سال کی بچی کو پہنائی جاتی تھی، اب 40 سال کی بڈھی پہنے پھر رہی، بوڑھی گھوڑی نہیں لگا، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے کیا؟ ادھر کا جسم بھی دکھ رہا اور ادھر کا جسم بھی دکھ رہا، بولو نہیں ہے کیا؟ ایسے حالات، بولے معاشرہ بہت بگڑ گیا، سب ماحول بہت بگڑا۔ میں نے کہا اچھا اور کیا بگڑا؟ بولے تم دیکھتے نہیں ہو مزاروں پر جہاں پر دنیا کے ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، کہیں علاج نہ ہو، اللہ کے ولی کے دربار کی خاک چاٹ نہ ہو، ان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا، لیکن مزاروں پہ اب کبڈی کھیل رہی ہیں عورتیں، کبڈی۔ بولے نہیں ہے کیا؟ اصلی مزار ہے نقلی مزار ہے، یہ خوب پچھاڑے کھا رہی ہیں، ایسے کپڑا باندھے گی یہاں سے لے کر کے یوں ادھر سے جا رہی ہے، کبڈی کاٹ تو ادھر سے آ رہی ہے، پچھاڑے کھاتا ہوں، سمجھے؟ بولو تم دیکھتے نہیں ہو سب۔ اور ہاں ایک مصیبت اور آ گئی ہے، پہلے تو عورتیں میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں ان کے اوپر آنے لگے، سواریاں آ رہی ہیں، سواریاں۔ ایک عورت پہ پری آ رہی تھی، پری، ماسٹر صاحب کی بیوی، بولے سید صاحب میری بیوی پہ پری آتی ہے، پری۔ میں نے کہا یار ایک آدھ پری ہمیں بھی دلوا دو گئی، ہم بھی گاڑی کرائے کی کر کے لے کے آتے ہیں، کبھی جام میں پھنس جاتی ہے، سمجھے؟ پری ہوگی اس کے بیٹے ہم بھی آ جائیں گے ایک دم آرام سے۔ بولے پری جب جا کر کے دیکھا دوسرا بولا، بولے حضور سر پکڑ کے بولا امام صاحب نے کہا کہ سید صاحب آئے ہیں، آل رسول آئے، تو لوگ سمجھے کوئی بڈھے ٹھڈے ہوں گے، مجھے دیکھنا ہے،
تو بولے حضور ایک بات میں بھی بتاؤں. میں نے کہا کیا؟ بولے میری بیوی پہ سواریاں آتی ہیں. سواری؟ میں نے کہا تمہاری بیوی ہے گھوڑا تانا جو سواریاں؟ بولے نہیں حضور وہ والی سواری آ رہی ہے اوپر والی. میں نے کہا یا اللہ اوپر والی بتائیے. تو جب جا کر کے دیکھا تو اتنی موٹی بھینس, اس نے بال کھولے اور پھون 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 اور بولی آ گئی. میں سمجھا میری آ گئی. میں نے کہا کیا آئی؟ تو بولی بنو بوا کی سواری آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے سرکار کی, پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑے سرکار کی, پھر صادر پاک کی, پھر غریب نواز کی, پھر غوث پاک کی, بڑے پیر صاحب کی آئی. میں نے کہا ٹھہر جاؤ بڑے پیر صاحب. میں نے کہا کیا بڑے پیر صاحب بول رہے ہیں؟ تو بولی ہاں بیٹا بڑے پیر صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا بھی بتاؤں گا بیٹا اور بیٹا. میں نے کہا بڑے پیر صاحب تمہاری بیویاں کتنی تھی؟ تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ بڑے پیر صاحب تمہاری اولادیں کتنی تھی؟ کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں تھی ذرا بتاؤ. اب اگر آتے ہوتے تو بڑے پیر صاحب ہوتے بتاتے. اللہ اللہ اسے آ گیا پسینہ. اس بھینس کو کیا پتا, وہی تو ہمیں پتا تھا. بڑے پیر کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ, بڑے پیر کے باپ کا نام سیدنا ابو صالح. بڑے پیر کی 4 بیویاں تھی, 49 اولادیں, 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں. بڑے بیٹے کا نام سیدنا عبدالوہاب, چھوٹے بیٹے کا نام سیدنا ضیاء الدین. انہی کی اولاد میں سے یہ گنہگار بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اس کو کیا پتا, اسے آ گیا پسینہ. جب پسینہ آ گیا تو مجھے آ گیا جلانا. میں نے کہا کم وقت عورت. ارے تو عورت ہے بس اڈا, ہر ایک کی سواری ہر دے دے پر تھکتی نہیں, تو تھکتی نہیں. اب سنو اور اگر سنو, میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. پھر میرا چیلنج, پوری دنیا میں اگر کوئی عالم جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو مجھے جہاں چاہو پکڑ لے, گردن مار دینے میری چوراہے پر, ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا. اس لیے اسلام کی مانو. پوری دنیا کا کوئی بھی عالم کہیں پوچھ لینا, کسی بھی مسلک کا رہنے والا ہو, چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں کا بھی ہو, اس سے پوچھو. لیکن کسی اور سے پوچھا جائے, اسلام سے پوچھو, اسلام تو بتا کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی ہے, کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کسی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ اے اسلام تو بتا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, کسی عورت پر, کسی آدمی پر کسی اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. اس لیے ہمارا اسلام سچا, ہمارا قرآن سچا, ہمارا مذہب سچا, ہمارا نبی سچا, مسلمان سچا. خدا کی قسم کسی عورت پر, کسی آدمی پر, کسی اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے. اگر وہ عورت بول رہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے. ہاں ہاں کسی پہ جن سوار ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بلوایا کرتا ہے, لیکن وہ اللہ والے کی سواری نہیں ہوتی. بے شک سبحان اللہ. تمہارے یہاں اگر کسی پہ آتی ہو تو آج ہی بتا دیو, یا تو وہی نہیں یا پھر نہیں. میں ایک علاج بتا دوں. علاج یار ایک بات بتاؤ, یہ مزاروں پہ جو اتنی عورتیں کودتی پھر رہی ہیں, کیا پورے ہندوستان کے, میری طرف توجہ دو, پورے ہندوستان کے جن کیا انہی عورتوں کو چپٹ جائیں گے؟ جن ہیں کہاں پر؟ جنات ہیں پہاڑ میں, بیابان میں, جنگلات میں. تو بیابان میں جس نے گھر کا دروازہ دیکھا نہیں, تم جنگلوں میں گھوم رہے ہو, پہاڑوں میں جا رہے ہو, بیابان میں جا رہے ہو, تم پہ کبھی جن نہیں آتا, اسے آٹا گھومتے گھومتے ہڑ کر رہی ہے.
اسے آٹا گھومتے گھومتے جنا گیا. ہندوستان کے جن تک کوستے ہوں گے ان عورتوں کو کہ خالی ڈھونگ مچا کے ہمیں بدنام کر دیا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی. آج کے بعد اگر کسی میں کوئی پریوریاں آتی ہوں سواری آتی ہو تو میں ایک علاج بتاؤں بڑھیا بتاؤں. 7 گانٹھوں کا ایک لٹھ لے لو اور لٹھ لینے کے بعد 7 بالشت رسی لے لو. رسی لینے کے بعد 1.25 کلو سرسوں کا تیل 1.25 کلو. تینوں پر 3 مرتبہ آیت الکرسی 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ قل ھو اللہ 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس تیل پہ پڑھ کر دم کرو. اور صبح دوپہر شام 11 دن تک اس تیل سے اس لٹ کی مالش کرو. اور 11 دن کے بعد جس کا اگر سواریاں آتی ہوں 3 لٹ صبح کو ناشتہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اور 3 لٹ دوپہر کو کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھو اور 3 لٹ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے مارو. 11 دن کا نسخہ 11. مگر ایک بات خیال رکھیو اگر کسی کی بیوی تگڑی ہو گئے تمہارے علاج نہ کر دے یہ بھی دھیان رکھیو. کیا یار گند مچا کے رکھتی ہے. اسی چیز کا نام اسلام ہے کیا؟ اللہ اللہ وہ صحابہ کی بیٹیاں نہیں تھی صحابہ کی بیویاں نہیں تھی. ان کی گود میں بچہ قرآن سامنے رکھا ہوا گھٹنا ہلا رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے خود بھی ہل رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے بچہ لیٹا رحمت کے سائے میں لیٹا گئے. کبھی قرآن کو دیکھتا تو کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتا. اللہ اللہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو 100 کو اکیلا کافی ہوتا ہے. اس لیے اس کی ماں سو رہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہی ہے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے صبح کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ارے بڑے پیر کی ماں کو ذرا دیکھو جھاڑو مار رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے برتن دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے بستر کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے. جب بیٹا پیدا ہوا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا. آج کی میری بہن ہے اگر اس کی گود میں بچہ ہے تو سامنے ٹی وی رکھی ہوئی ہے گانے سن رہی ہے گھٹنا ہلا رہی ہے سیریل دیکھ رہی ہے گھٹنا ہلا رہی ہے ناٹک دیکھ رہی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے موبائل کان پہ رکھا ہوا ہے باتیں کر رہی ہے رات کے 2 بجے تک ٹی وی دیکھ رہی ہے 8 دن ہو جاتے قرآن کو نہیں دیکھتی نماز نہیں پڑھتی رات کو 2 بجے تک ٹی وی دیکھ رہی ہے صبح کو 8 بجے سڑا ہوا منہ لے کے اٹھ رہی ہے 8 بجے. اب جب 8 بجے اٹھی تو شوہر کھڑا سر پہ کہ جلدی سے روٹی بنا دے مجھے جانا کام سے. سر پہ تو یہ اٹھ رہی ہے ایک بچہ ادھر اٹھ رہا پین پین ایک ادھر لے کر پھٹا ہوا کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی سمجھے کوئی چولہے پر بیٹھا رہے موت گیا کسی کی ناک یعنی. تہجد کی نماز پڑھتی تو پاک ہوتی. میں بتاؤں غریب نواز کی بیٹی کے بارے میں تہجد کی نماز پڑھتی تو یہ ادھر بچے رو رہے ہیں ادھر اٹھے کسی کی ناک نکل رہی ہے آٹا کھود رہی ہے ناک کسی ہاتھ سے سنکی ٹھیکی پھر آٹا کھود رہی ہے آٹے میں لوچ ہوا رہا لوشن لگ رہا ہے لوشن. ایسے حالات مت پوچھو لیکن یہ ہمارے حالات. اب میں بتا رہا تھا لوگ کہہ رہے زمانہ بہت خراب ہے زمانہ کہتے نہیں کہتے. میں نے کہا اور کیا زمانہ خراب ہے تھوڑا اور آگے بڑھو. بولے تم لڑکوں کو نہیں دیکھتے ہو اچھے بھلے نوجوان تھے لیکن چھکے بن گئے چھکے
छिद्दा हो गया, नक छिद्दा, कोई कन छिद्दा हो गया। हम बंबई में तकरीर करने तो बालों में रबड़ बैंड डाले फिर रहा, घुटने पे फटी हुई पैंट पहने फिर रहे, और अब तो इतनी नीची पैंट हो रही है, कूले पे इतनी सी अटकी पड़ी बड़ी, पीछे लटका के रखे पड़ा, इतनी हल्का सा झटका मारो तो उतर जाए। बाज का तो नेकरी बोलो नहीं है क्या सा फैशन हो जाए, फैशन, समझे? बोले माहौल बहुत खराब है, और क्या, हाथों पे नाम गुदवा गुदवा करके जिंदगी बर्बाद कर रही। बोले जमाना खराब। मैं जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आया, मैं बाहर से तकरीर करके आ रहा था, एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो जनवरी फरवरी की ठंड, एक नौजवान 2 पोरुए जींस की पैंट में डाले हुए कांप रहा था, बाल खड़े थे सेई के काट। मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला मोहम्मद फहीम। मैंने कहा तुम मुसलमान हो? हाथ में कड़ा पहने था, कड़ा। बोले मोहम्मद फहीम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा बाल पे हाथ लगाया तो पूरा हिल गया था बाल। मैंने कहा ये बाल तेरे कांटे जैसे क्यों खड़े हैं, सेई के कांटे जैसे? तो बोला जेल लगाया, जेल। मैंने कहा फिक्र रहा तेरी जेल हो जाएगी, जेल। 500 की पैंट पहने पड़ा, 50 रुपए का टोपा नहीं होगा, बाल खराब हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे। इसलिए वैसे एक बात बताऊं यार, इन नौजवानों ने यार सर ऊंचा कर दिया हमारा, ये तो माननी पड़ेगी। अरे बोलते क्यों नहीं, अब तो तारीफ की बात हो रही। इन लोगों ने, नौजवानों ने इज्जत बचा ली, इज्जत। बोलो ना, बोलो बचा लिए, बचा लिए। अरे बोलो हाँ, इज्जत बचा लिए, इज्जत, वरना हमारा सर झुक गया था। बोले बताऊं क्यों इज्जत बचा लिए? इसलिए लड़कियों ने चूड़ी और कड़े निकाल कर फेंके तो इन्होंने गिरने नहीं दिए, बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे। इज्जत बचा लिया तुम लोगों ने। लड़कियों ने कानों से कुंडल निकाल के तो ये नौजवान बोले हम हैं मर्द, कुंडल पहनने वाले हम पहनेंगे। इज्जत बचा लिए, सर हमारा झुकने नहीं दिया। तौबा तौबा, ऐसे हालात मैंने क्या, और क्या जमाना खराब है, तो आगे चलो। अब चलो इसी को खोलूं क्योंकि सबक लंबा हो रहा है। मैंने क्या जमाना खराब है, रोडों पे कह रहे जमाना खराब है, माशरा खराब है, चाय की दुकानों पे कह रहे माशरा खराब है, माहौल खराब है। मैंने पूछा चचा क्या माशरा किसी भैंस का नाम है? बोले नहीं। माहौल किस चीज का नाम है? मैं बताता हूं, माशरा किसी चीज का नाम नहीं, जमाना है क्या? अरे जमाना हम खुद है, माहौल हम खुद है, माशरा हम खुद है। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा, अगर हम अच्छे हैं तो माहौल अच्छा, अगर हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लड़कियां मज़ारों पे जा रही हैं, ये जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, ये जो लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं, ये जो लड़कियां बियाह शादी में वो बंबई की कन्हैया जो फिल्में बना रही हैं, वो हराम अपना जिस्म दिखा दिखा करके हराम खा रही है। हमारी बहन बेटी उन्हीं की तरह लिबास पहन रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लड़कियां कानों में ईयरफोन लेकर के मोबाइल चला रही है, छतों पे जा जा करके गाने सुन रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लड़कियां जिनका यहाँ तक जिस्म नंगा है, गला भी दिख रहा है, पीठ भी दिख रही है, क्या ये लड़कियां आसमान से बरसी हैं? क्या ये लड़कियां समंदर से बह के आई हैं? ये लड़कियां किसी फैक्ट्री में पैदा हुई हैं? क्या लड़कियां किसी कारखाने में पैदा हुई हैं? क्या ये लड़कियां आलूओं के साथ पैदा हुई हैं? या किसी दूसरे देश की लड़कियां? नहीं नहीं, बल्कि ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। मैं उस माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ माँ बाप जरा तू बता, ओ बाप मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे रोड पे खड़े होकर के तू कह रहा जमाना खराब है, पहले तेरी बेटी ने अगर ये लिबास पहना है तो जंगल में पहन के नहीं आई, घर में पहना था। बोल तेरी बेटी की आस्तीन जो कटी है वो घर में पहना
माहौल अच्छा हो जाता, माशरा अच्छा हो जाता। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूँ, अरे तेरी बेटी ने जब पहना तो पहले तो तेरी नजर पड़ी होगी, बोल तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई थी, बोल तेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। अरे हमारी जवान बेटी अपना गला दिखाए, गले से नीचे का जिस्म दिखे तो हमारी आंखों पे चर्बी चढ़ जाए। ओ बाप बोल, तेरी बेटी नंगी आधी पीठ लिए फिर रही है, तेरी बेटी सुतनियां पहन रही है, तेरी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही है, बोल। अरे तेरा खाना अगर खाने में नमक तेज हो जाए, लड़ते लड़ते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कर देता है, मिर्च तेज हो जाए तो लड़ते लड़ते घर को सर पे उठा लेता है। आज बेटी शरीयत का खून कर रही है, आज बेटी शरीयत के खिलाफ चल रही है, आज बेटी मुसलमानों की नाक कटा रही है, आज बेटी बेपर्दा घर से निकल रही है। बोल तेरी आंखों पे चर्बी क्यों चढ़ गई है? क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है? अरे कब्र में नहीं बच सकता, तुझसे तेरी बेटी के बारे में सवाल होगा, तुझसे पूछा जाएगा। अरे जरा बता, अगर हर माँ बाप अपनी अपनी बेटियों को सुधार ले, मजारों पे जाने ना दे, खुदा की कसम अगर हमारी बेटी को मौत आए तो घर में आएगी, दुनिया वाले सर उठा करके जिएंगे। मुसलमान कहेगा हम अपने सीने से अपनी बेटी की मौत को लगा सकते हैं, लेकिन शरीयत का खून नहीं कर सकते, इस्लाम का खून नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये है मुसलमान। लेकिन मैं इस माँ से पूछना चाहता हूं, ये माँ है माँ। अरे माँ तू बता, तू बोल, क्या तेरे सामने तेरी बेटी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने? अरे तू तो माँ है, तेरा तो खून और दूध इसके जिस्म में है। अरे माँ बोल। लेकिन ये माँ अपनी बेटी को कैसे दुपट्टा उड़ाएगी, क्योंकि माँ बेटी से बड़ी लफंगी होगी। मेरे जुमले थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इस्लामी रिश्ते की